بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 0512805031۔ مشتاق منہاس صاحب، میرے آج کے پروگرام کا بنیادی موضوع تو یہ ہے، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کل وزیر اعظم صاحب بالآخر اس ایوان میں تشریف لے جانا پسند کریں گے جس کے وہ قائد ایوان ہوا کرتے ہیں؟ اگر جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ ابھی تک میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ امریکہ جو کہہ رہا تھا کہ 2014 افغانستان سے فارغ، لیکن وہاں پہ کچھ ریزیڈول فورسز رکھ کر جائیں گے، اس کا مقصد غالباً افغانستان کے بعد میں کوئی لوگوں کو ٹرین کیا جائے یا مدد کی جا سکے۔ آج ایک نئی کہانی سامنے آئی ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے زیادہ مجھے حیرانی آج صبح اٹھتے ہی، اور میں دیر سے اٹھتا ہوں یہ تو آپ کو معلوم ہی، اور میرا ورکنگ ٹائم دیر سے شروع ہوتا ہے، جب میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو بھائی عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک ٹویٹ پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ آئی ایم ایٹ اے لاس ٹو انڈرسٹینڈ، میں ہرگز نہیں سمجھ پا رہا، وائی ملالہ's بک لانچ اسٹاپڈ ان پشاور میں ملالہ کی کتاب کا افتتاح کیوں رکوا دیا گیا؟ پی ٹی آئی بلیوز ان فریڈم آف ایکسپریشن / ڈبیٹ، تحریک انصاف آزادی اظہار اور بحث مباحثے پر یقین رکھتی ہے، ناٹ سینسرشپ آف آئیڈیاز، نہ کہ خیالات پر جو ہے سینسر یا پابندی لگائی جائے۔ اب عرض یہ ہے میرے بھائی کہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ نیٹ ورکس ہیں اور اخبارات ہیں اور سوشل میڈیا ہیں، یہ میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں مشتاق منہاس صاحب، اس کو نمبر 1 سب سے زیادہ جو کلوزلی مانیٹر کرتا ہے پراپر انداز میں، تو وہ تو ہیں طالبان، نمبر 2 MQM، اور نمبر 3 تحریک انصاف۔ باقی جو ایم سیکشن ہے ISI کا، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کی کارکردگی میرے سامنے نہیں ہے، تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے ڈرتے ڈرتے، کیونکہ آپ بڑے جذبات میں تھے، میں نے کہا میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک اطلاع آپ کو دی تھی کوئی 10:35 تو وہ ابھی وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس کو لا رہے ہیں بہرحال، لیکن ٹھیک ہے، میں نے ٹویٹ میں نے بھی دیکھا، یہ بتائیں آپ کے پاس زیادہ کیا عمران خان کے موبائل سے اپنا پرویز خٹک صاحب کا نمبر ڈیلیٹ ہو چکا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اچھا، شاید ان کے دائیں بائیں سٹاف میں سے کوئی پارٹی میں سے کوئی بندہ ان کو نہیں بتا سکتا کہ جی یہ اپنا ان کو کال کر کے ان سے پوچھے کہ یہ کیوں کیا؟ یہ ٹویٹ کرنے کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مقصد کیا ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے بھی دور میں یزید کے ساتھی بھی ہو گئے اور نام بھی ادب سے لیا ہے حسین کا، جو ہنگو میں بچے نے جرت کر کے اپنے ساتھیوں کی جان بچائی تھی، اس وقت بھی انہوں نے ٹویٹ ہی کیا تھا نا؟ نہیں، ٹویٹ نہیں، پریس کانفرنس بھی کی تھی، لیکن پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ اچھا، اس دفعہ پریس کانفرنس تو نہیں، اس بار پریس کانفرنس نہیں ہوئی، لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بڑا سخت رد عمل آیا تھا۔ پریس کانفرنس ایک پراپر چیز ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ شٹ اپ کال دیتے ہیں اپنے ان لوگوں کو یا اپنے ان دوستوں کو کولیگ جو کہ گورنمنٹ یاد ہے، ہم نے اس کو بلکہ اپریشیٹ کیا، یہ بڑی ضرورت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کے وزیر اعلیٰ، لیکن یہ جو بات ہے نا، یہ ٹوٹلی یہ ہے 2 نمبری کا کام نہیں، یہ سخت لفظ 2 نمبری نہ کہو یار، اور کیا اور کہہ لو، مجھے کیا اور کیا پتا، دوہرا معیار کہہ لو، یعنی یہ اس کا ادب سے کہہ لو، نہیں، اچھا خیر چلو، ہاں اچھا، یعنی شرمناک کا مطلب ہے نامناسب، دوہرا معیار چلیں، یعنی 2 نمبری کا مطلب ہے دوہرا معیار۔ اگر عمران خان صاحب ایک تو پہلے یہ طے کر لیں کہ انہوں نے یہ KPK کی سرکار چلانی ہے یا آپ اپنے آئیڈیاز کے فروغ کے لیے اسی طرح سینہ تان کے اپوزیشن کرنی ہے کہ ہم باریاں لیتے ہیں۔ اگر تم نے KPK کی سرکار چلانی ہے تو KPK کی سرکار تو خود ان سے ناراض ہے، مثلا وہ خود وہاں پر بڑھتا ہوا، ایک تو دیکھیں، ایک چیز میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، وہاں تم چین میں چیئرمین کہلائے جاتے تھے، ان کا جو کام تھا وہ نظریاتی رہنمائی فرماتے تھے، ورنہ چین کے صدر لیو شاوچی ہوا کرتے تھے اور وزیر اعظم
جو ہیں وہ چوہل لائے. بجا بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چیئرمین تو اوور آل ایک سپرویژن کرتے ہیں، مجھے ان کے اوپر جو کمیٹی بنا کے بٹھائی ہوئی ہے وہاں کے پشتون وہ تو آپ پولٹ بیورو ہوتی تھی. تو کیا دیکھو انقلابی پولٹ بیورو میں یا جماعتیں، اگر اسد عمر صاحب ہوں گے، پولٹ بیورو میں اگر جہانگیر ترین صاحب ہوں گے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پولٹ بیورو اس بات کو آپ نے اس ایم پی اے کو ویسے ہی پہلے سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے کوئی تھانے دار نہیں لگانا، وہاں پر یہ نہیں لگانا، آپ نے پٹواری کی تبادلے کے لیے نہیں آنا، استاد کا ٹرانسفر نہیں کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں کا جو پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے وہ کیا مکھیاں مارے یا یعنی لہریں گنے دریائے کابل کی، کیا کرے؟ لوگوں کی جو اکثریت ہے، مثال کے طور پر ان کا ایک پوسٹر بوائے ہے، جیسے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے جس کو بڑے عرصے تک وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا نوجوان ترین رکن اسمبلی کہتے رہے. کیا نام ہے بچے جمہوریہ کا؟ مراد سم تھنگ مراد کیا ہے؟ مراد. بہرحال آپ ایسا کریں کہ اس سے اکیلے بیٹھ کے اسے کہیں کہ خدا کو ہاتھ ناظر جان کر کہو تمہارے ملالہ کے بارے میں کیا جذبات ہیں، اور اس کے ویسے ہی جذبات ہیں جو سوشل میڈیا میں ان کے ماننے والے کرتے تھے. ان کی پارٹی کی جو مین سٹریم ہے اور خاص طور پر ان کے جو لوگ سوات سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں، دے آر ایکسٹریملی اسکیپٹیکل آف ملالہ. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا ڈرامہ کیا گیا تھا اور اس سارے ڈرامے کا مقصد اس کے پیچھے اس کا والد تھا بیچاری کا اور وہ بڑا گریڈی ہے اور اس نے کو گیم میں بنا کے یہ سارا کھیل کیا. یہ ان کی مین سٹریم میں ڈومیننٹ ڈسکورس ہے. تو طالبان نے اس کا تو باقاعدہ اپنا ذمہ داری قبول کی تھی، اس کے بعد بھی اس بیچاری بچی کے پیچھے وہ کرتے رہے. میں تو پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں نا، میں طالبان کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کو یہ نہیں پتا کہ دیکھیں کہ ایک چیز ذمہ داری وہ قبول کر رہے ہیں، اگر وہ قبول نہ کر رہے ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے اپنا بندہ بھیج کے اس کو طالبان کے روپ میں اس کے اوپر اٹیک کیا. عدنان رشید صاحب نے بہت ایک تفصیلی خط بھی لکھا تھا جس میں باقاعدہ پھر مثلا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں وہ مراد سعید صاحب ہیں یا سعید مراد صاحب ہیں یا اس طرح پی ٹی آئی کے جو وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں سوات والوں، ان کی بات کے اوپر یقین کروں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک یہ نہیں طے کر سکے کہ کیا وہ لبرل ہیں، یعنی معتدل مزاج سیاستدان ہیں، کو وہ رائٹ ونگ نہیں، وہ روشن خیال مسلمان ہیں، روشن ماشاءاللہ، جیسے علامہ اقبال تھے، جی، جیسے قائد اعظم. دیکھو نا جو ان کا، دیکھو نا یہ اگر تم ان کی پہچان کی بات پرابلم یہ ہے کہ وہ بار بننا بار چاہتے کہتے ہیں. میری بات سنیں کہ میں اقبال جیسا وہ ماڈرنسٹ جو جدید خیالات کا مرد مومن ہوں، ان کے بقول. ٹھیک، اب وہ اقبال ہی جج کر سکتے ہیں نا، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان سے میں پوچھ لیتا کہ جی یہ وہی مرد مومن تھے جس کے آپ خواب دیکھتے تھے یا نہیں. میں اب ہو چکے رہے نہیں، اب میں کیا کروں. اور میں ویر علی واسطی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ چلے شاید وہ ان کو جج کر لیں. تو ان کا کیا اقبال کے ساتھ وہ یعنی کہ کیڑی کاڑا کھیلتے رہے بچپن میں، کیا بات. دیکھیں وہ بھی ایک مسلم لیگی ہے، اس حوالے سے ان کو پڑھ کے وہ چیک کر سکتے ہیں. یہ علامہ اقبال کی ایک سوچ کے ریفرنس کے حوالے. اچھا، علامہ اقبال بھی پی ٹی آئی میں تھے؟ علامہ اقبال نہیں تھے، لیکن انہوں نے خواب تو دیکھا تھا. اچھا، خواب سادہ تھا، رنگین تھا؟ نہیں بھائی، خواب ہمیشہ جو ہے وہ رنگین نہیں ہوا کرتے، لیکن وہ نرگس اپنی بے نوری پہ جو روتی رہتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے دیداور، تو وہ دیداور جس کی تلاش تھی نہیں، یہ ایک اور یہ یعنی خدا نخواستہ عمران صاحب خود کو یہ نہیں کہتے کہ یہ وہ ہیں، لیکن یہ بڑی عاجزی اور انکساری سے تواتر کے ساتھ اپنی تحریروں میں بھی، بیانات میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی فکری رہنمائی جو ہے وہ علامہ اقبال سے لیتے ہیں. اے این پی والے اس بات پہ کلیئر تو ہے نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ان کا تو ابھی قبلہ ہی نہیں سیدھا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ملا بننا چاہتے ہیں، یہ کیا ڈی ایچ اے بننا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں. مثلا مدرسے سے ووٹ مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے اندر ان کی پریزنس زیادہ ہو. تو یہ پہلے فیصلہ کر لیں، پھر اس طرح کے فنکشن ان کو امبیرسمنٹ نہیں ہوگی کہ ٹویٹ کرنا پڑے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیال. اچھا جی مشتاق صاحب، یہ تو خیر عمران خان صاحب جانے اور ان کی نہیں، یہ کلیئر کریں اس بات کو. یہ نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے نصرت صاحب کہ اس میں آپ ہر روز ہر 5ویں دن 7ویں دن آپ اپنی پارٹی کو بلائیں وہاں پہ پارلیمانی ان کو کہیں کہ ہمارا قبلہ کس سائڈ پہ ہونا چاہیے.
وہاں پہ کنسنسس سے اپنی جو اسٹیئرنگ کمیٹی اٹھائی ہے اس کو بھی بتائیں کہ اچھا جی ہم نے کرنے ہیں، یہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے وہ وہاں سے کرتے رہیں گے، یہ یہاں سے ٹویٹ کرتے رہیں گے، بس ٹویٹو ٹویٹ یہ اسی طرح کے معاملات چلتے رہیں گے، پھر آخر میں ہمیں پتہ ہی نہیں جی وہاں پر کوئی تو اس لیے ساری ان کو بھی خوش کرنا ہے، ان کو بھی خوش چلے کرنا ہے۔ آپ کا مشورہ پہنچ جائے گا کسی نہ کسی طرح۔ دیکھیں ملالہ کی یہ تقریب نہ کرنا اپنی طرف سے، وہاں پر دیکھیں نا، وہاں سے جو کے پی کے گورنمنٹ ہے وہ بنی ہے کہ نہیں جی تھوڑا سا طالبان کو بھی سیکھنا، اس کے یہ ہوا میں یہ فیصلے نہیں ہوئے، یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم طالبان کو یہ میسج دیں کہ دیکھیں ہم نے ملالہ پہ فنکشن نہیں ہونے دیا۔ جو آپ کی راندہ درگاہ ہے ہم نے اس مین وائل عمران خان کے یعنی ٹویٹ کے ذریعے برٹش ایمبیسی کو کہا کہ ڈیفٹ کی فنڈنگ نہ روکنا، ہم تعلیم اور ساتھ اس کے علاوہ یہ بھی بات کہ نہیں جی نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے وہ کچھ 2-4 جو ہے نا، اور ویسے ماشاءاللہ ہم اپنے بچے جو ہیں نا ان یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں جہاں پر بیسک ایک بات پہ دیا جاتا ہے کہ بچے کی، اسٹوڈنٹ کی، طالب علم کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں باہر ہی ہوتا ہے، یعنی کریٹیکل تھنکنگ اپنے ہاں تو یہ ظلم کو کوشچن کرو، رٹا لگاؤ نہیں، لیکن یہاں پہ جو بھی تمہیں بتایا جائے اس کو کوشچن کرو۔ کریٹیکل تھنکنگ بچے میں یہ کیپیسٹی، یہ فیکلٹی، یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ جو اس کو بتا دیا جائے اس پر وہ اندھی تقلید اور بالکل یوں کر کے جی اچھا بالکل یہی راستہ ہے، نہیں، بلکہ وہ جو بھی بتائے اس کے سامنے جو بھی چیز آئے وہ اس کو کوشچن کرے، کریٹیکل تھنکنگ ایویلیویٹ کرے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑو، میرا آپ سے میری بھی کریٹیکل تھنکنگ جاگ گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیا آپ کے پاس اطلاع ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس بد نصیب ایوان کو رونق بخشیں گے جس کے وہ قائد ایوان ہوتے ہیں اپنی حاضری سے قومی اسمبلی میں؟ کل قومی اسمبلی میں جی قومی اسمبلی میں نے پروگرام یہ ہمارا تقریباً میں 9:55 پہ یہاں اسٹوڈیو میں موجود تھا اور اس سے 15 منٹ پہلے میں نے چیک کیا تھا، ابھی تک جو پروگرام ابھی پروگرام ہی نہیں فائنل ہوا تھا، تو اس وقت تک ابھی تک کوئی چیز حتمی نہیں تھی کہ وہ صبح جائیں گے، اگر جائیں گے تو بات کیا کریں گے، وہاں پر کس طرح کے 9:55 تک نہیں 9:45 تک، ہاں اس دوران ظاہرہ دوستوں کو بتایا ہوا ہے کہ اس دوران شاید پروگرام کے دوران ہی ان کی طرف سے جو اگر کوئی ہاں یا نہ میں کوئی جواب آ گیا کہ شاید حتمی جو پروگرام جو ہے وہ 11 بجے کے بعد۔ پھر یہ پورے میڈیا میں یہ دہائی کیوں شروع ہو گئی؟ کیا ٹکر چل گئے تو کہ فیصلہ ہو گیا کل جائیں گے، وہ تو ٹکر تو 4-5 ماہی آئے گا میں پھلا نال دھرتی سے جاؤں گی، اس طرح کا سین نہیں، خیر یہ اس میں سیریس میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ لیکن میڈیا میں تو 4 دن پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ وہ اپنا خطاب کرنے جا رہے، کون سا ٹی وی چینل ہے جس نے نہیں چلایا، لیکن خطاب نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کل وہ چلے بھی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے نزدیک میں جو کہتا ہوں ہاتھی کی مرضی انڈا دے بچہ دے، نہیں جائے یا نہ جائے فرق پڑتا ہے، سارا قائد ایوان ہے، ان کو جانا چاہیے۔ گیلانی صاحب نے کافی زیادہ عزت بخشی اور ان کی بھی آپ کچھ اور کہہ رہے تھے کہ ان کی مجبوری تھی کہ بیچاروں کے پاس وہ ان کے پاس کہ ان کو کوئی تھوڑی سی اہمیت ملتی تھی تو وہ یہ تو سب کچھ گیلانی صاحب نے عزت بخشی اسمبلی کو، ان کی آخرت یعنی وہ اسی طرح عزت سے کیے وہ، تو میاں صاحب جو ہے سیانے آدمی، وہ انہوں نے اسمبلی کو عزت بخشی تو کورٹ نے انہیں عزت بخشی جی اچھا، لیکن وہ عزت ہے انورٹیڈ کا آواز میں، لیکن چلیں خیر چھوڑیں، کل وہ چلے جائیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ اسمبلی میں جاتے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اگر وہ کوئی دہشت گردی کے حوالے سے کوئی فرم کوئی پالیسی بناتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس سے کوئی پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ کام زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے اسمبلی جائیں، وہاں پر جا کے ان کو اعتماد میں لیں، آج نہیں جائے تو کل چلے جائیں، پرسوں چلے جائیں، لیکن خالی تقریریں نہ کریں، خالی پالیسی بیان نہ دیں، بلکہ کچھ ایسا کنکریٹ ٹھوس کوئی چیز ایسی کریں جس سے یہ لگے کہ ہاں مذاکرات کر رہے ہیں تو مذاکرات کریں، نہیں تو ایسا ان کو پتہ چلے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بس میں تو اتنا اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں یہ ایکسپلین کروں اور اس سے میں ثابت کروں، میں تجزیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اپنی سوچ جو ہے وہ کتنی پیتھ ڈیپینڈنسی اس میں آ چکی ہے۔ یہ جو ٹکر چلنا شروع ہوئے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کل بالآخر قومی اسمبلی جائیں گے،
تو یہ ٹکر چلنے شروع ہوئے جب پہلے ایک ملاقات کی فلیش آئی کہ وزیر اعظم پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. نہیں تو کیا انہوں نے خدا کے یہ کی بڑی بات نہیں نہیں سر یار کیا this word is optics, man. کیا آپ یہ کہنا آج چاہتے کا ہیں آپ یہ زمانہ کہنا چاہتے optics کا ہیں کہ زمانہ. اچھا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اچھا راحیل شریف صاحب نے کہا جا نو میاں صاحب یہ میں ہرگز یہ نہیں کہتا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہوتا یہ ہے کہ آپٹکس آئیں تو وہ یہ کہ وہاں جب جائیں گے تو خورشید شاہ عمران خان صاحب کل جیسے بلبلا رہے تھے کہ جی کیوں نہیں آئے اتنے دنوں بعد اجلاس ہو رہا ہے ہم ہیں ہمیں حالانکہ وہ یہ کہا گیا تماشا ہم بھول بھال کے آئے کہ آج وزیر اعظم آئیں گے ہمیں اعتماد میں لیں گے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی وہ جا کر تو کیا بتائیں ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی کو پالیسی فائنلائز ہو گئی ہو تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید کل جو دہائی مچائی ہے عمران خان اور خورشید شاہ صاحب نے اس کی روشنی میں آج وزیر اعظم صاحب نے آرمی چیف صاحب کو بلایا اور کہا کہ ہاں بھئی اب بتائیں کیا کریں. یعنی دونوں نے مل کر اس پر غور و خوض کیا اور شاید کو ہنڈیا پک گئی ہوگی تو اس کی ایک دو لقمے کر ذرا لوگوں کو بتانے کے لیے کیا ذرا چک کے تو دیکھو ایکسیٹرا. تو شاید اس لیے وزیر اعظم آئے. میرا خیال ہے کہ اس لیے لوگوں نے یہ باور کر لیا. میں تمہاری اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کل جا بھی سکتے ہیں لیکن آفیشیلی 9:45 منگل ہاں اس وقت تک انٹل 9:45 PM ہاں اس وقت تک کوئی ان کے شیڈیول میں شامل یہ نہیں تھا کہ کل میں نے اسمبلی جانا ہے. میں اس بات کو تمہارے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں. میں صرف تجزیہ اس بات کا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان دس ڈے اینڈ ایج آف آپٹکس یہ جو اسپیکولیشن ہوئی کہ کل دہائی مچائی تھی عمران خان نے اور خورشید شاہ نے کیا ہو گیا جھنگ سے کالر ہے جی. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی بات کو کلوز کرنا نہیں چاہتے ہیں اس کے بعد بھی میں جھنگ سے کالر پہلے اس کے بعد میں بریک لے لوں گا میں نہیں کرنے دوں گا جی جھنگ سے کالر جی السلام علیکم. ہلو جی بھائی جھنگ سے کالر جی ہلو چلیں جی بہرحال وہ میرا خیال ہے اچھا کہ پھر ڈراپ ہو گئے یا کیا میں نے ہو آپ سے گیا. وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بات نہیں کرتا بات نہیں کرنے میں نے دوں آپ گا سے میں وعدہ- پھر بریک میں لے بریک پہ جاؤں چلیں. سارے حاضر ہوتے ہیں ایک وقت کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اور جھنگ سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی نصرت صاحب. جی نصرت صاحب بھی آپ کی بات سن رہے ہیں. میں مشتاق مناس ہوں. جی میں نصرت صاحب سے میں نے بات کرنی تھی سر جی. اس کو ایک سوال تھا جی جی کہ کیا پالیسی لے کے آئیں گے یہ نواز شریف آپ نے لکھا ہوا میں دیکھ رہا تھا. اچھا جی اللہ ٹھیک. کرے جی اچھا. کہ مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا. اچھا کیا جی میں پالیسی آپ کو بتا لائیں گے. دیکھیں وہ اس وقت تک تو اس کا ابھی اسکیجول بن گیا ہے. اب بن گیا بات ہاں بن گیا ہے. آج دیکھیں انہوں نے جو آپ نے بات کی کہ آرمی چیف سے آپریشنل ایشوز کے اوپر میں نے بات کی. تمہیں پہلے کہا تھا میاں نہیں آپٹکس نا آپ دیکھیں آپ جو بات یہ زمانہ optics کا. آپ بات کرتے ہیں نیگیٹو کہ اچھا جی ان سے جا میں کے نیگیٹو کیسے بات کر تو لی یہ کیا بات ہوئی کہ اچھا آپ جی نہیں انہوں نے آرمی چیف نے کہا اچھا جی یہ بات کہ نہیں آپ نے یہ بات جا کے یہ نہیں یہ کیا بتا. میں نے تمہیں کہا کہ چونکہ ملاقات ہوئی اس لیے یہ توقع ہاں، پیدا لیکن ہو گئی. اب آپ شرارت کا فون موڈ آیا نہیں. آپ نے کنفرم. نہیں. اچھا میرے تو میں جو کہوں کم وقت شرارت کرتا نہیں ہوں. وہ اچھا چلے آپ وہ سنجیدہ بات رپورٹنگ دیکھیں کرتے ہیں. سنجیدہ رپورٹنگ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں کل اپنے پارلیمنٹیرینز کو جو اپنی پارلیمانی پارٹی ہے اس کو اعتماد میں لیا. ان کو بلا کے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ڈیبیٹ کرائی باقاعدہ. اس کے بعد انہوں نے آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو آن بورڈ کیا. جو کچھ بھی ہونا ہے جیسی چیز بھی ہونی ہے جو بھی ہے آرمی چیف سے 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی. کل وہ باقاعدہ اسمبلی میں جائیں گے پارلیمنٹیرینز کو اور ان کی وساطت سے پورے پاکستان کے عوام کو یعنی تو کل وہ خطاب فرمائیں وہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی یہ یہاں کوئی پالیسی بیان دیں گے کہ ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں یا مذاکرات بھی ہوں گے ساتھ پریشر بھی ہوگا یا شاید مذاکرات کا راستہ ختم ہو گیا ہے یا مذاکرات میں کوئی چیز بھی کہہ سکتے ہیں نا. پرائم منسٹر کے پاس جو اطلاعات ہوں گی تو وہ کل وہ بیان کر دیں گے. اب یہ ہے کہ نمبر 1 اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں آپٹکس کو اتنی غلط نہیں تھی. وہ کل جائیں گے اور نہ صرف جائیں گے بلکہ کوئی بیان بھی شاید دیں گے. اور عرفان صدیقی صاحب کا فون تو بند ہوگا پھر تو کشمور سے پھر فون لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. عرفان صدیقی صاحب کہاں سے آ گئے؟ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے جی. جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی. بس سر یہ
थोड़ा सा मौजूद करना था सर कि मुफ्ती कौम के ऊपर कौन ये हम पाकिस्तान में नहीं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। भैया हमने 3-4 मरतबा इस मौजू पर बात की है और आप नहीं, बिल्कुल जेन्युइन बात है बजाय है। आप लोगों को आपको जाना है, आपका इलाका है, आपकी जगह है, आपका घर है। हमारी इस वक्त बदकिस्मती ये है कि वाकईतन थोड़ा सा हमारा मौजू थोड़ा सा ज्यादा गंभीर इसलिए वाकई है, लेकिन ये बात उनकी बजाय है कि अगर वो जहाँ भी है लॉ एंड ऑर्डर के मालिक साहब की अपनी परेशानियां सारी चीजें, लेकिन एग्रीमेंट नहीं, हम तो पहले जाए वहां पर चले अपने घर जाए और मुसलसल कह रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जैसे भी क्या लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप कहेंगे कि नहीं आप अपने घर ना जाए। अब मैं अपनी बात पे आना चाहता हूँ। मुझे जो अफसोस हो रहा है, जो मैं कल भी आपको कह रहा था, आपने मुझे कहा कि जी वहां से नकल मकानी शुरू हो गई है, फिर मोबिलिटी हो गई है। सारा जो हाइप हम बिल्ड कर रहे हैं मीडिया के अंदर कुछ इस तरह का कर रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, यानी कि ट्रिगर हैप्पी सिचुएशन है और इट कैन बी। तैयारियां हो सकती हैं, ये नहीं है कि जितनी संगीनी बर्बरियत आप फैला रहे हैं। मैं नहीं फैला रहा हाइप, मैंने लफ्ज से मीडिया हाइप कहा है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं तो बल्कि पहले वक्त से रोके चला जा रहा हूं और मैं आज भी कह रहा हूं, मुझे ये पता नहीं है कि वो क्या लिखेंगे जवाब में, कल वो तकरीर फरमाएंगे तो वो क्या कहेंगे, लेकिन मैं भी आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वजीर आजम साहब जनरल बातें करेंगे जिसमें गुड और बैड दोनों बातें होंगी, ठीक है, लेकिन ये जिसको ऑपरेशन आप कह रहे हैं ना, ऑपरेशन, ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के पहले कौमी असेंबली और सेनेट जो है वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस मंजूर करके जिन्होंने ऑपरेशन करना है उनको लीगल कवर प्रोवाइड नहीं करेंगे। उस वक्त तक ये पोस्टरिंग है। हाँ, ये होगा कि खुदा न खास्ता कोई आरे बाजार जैसा, कोई बन्नू जैसा वाकया होगा तो बहुत रूथलेस, बहुत सख्त रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स होंगी। प्रोएक्टिव इनिशिएटिव वाला ऑपरेशन या एक्शन सिर्फ उसी वक्त होगा जब तक आप पहले तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस मंजूर की। क्या स्वात में जब ऑपरेशन हुआ था तो पहले क्या कोई ऑर्डिनेंस लेके गए थे? था। किस बात पे? कंसेंसस था। किस बात सारे पे? मिले, तीनों ने ये कहा। तीनों कौन आपको बताएं? तीनों जमातों के रहनुमा उस वक्त जो इख्तिदार में थे, साथ में सारे अपोजिशन वाले, और बाय द वे उस वक्त अभी नवाज मौलाना फजल रहमान शामिल थे उस ऑपरेशन में? वो नहीं थे। समीर लाख शामिल थे, लेकिन देखो ना, नया मैंडेट आया था। इमरान खान शामिल थे, इस्हाक साहब जो जमात इस्लामी शामिल थी, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी जिनको नया मैंडेट मिला था, उन्होंने बाकायदा एक मुतफ़िका करारदाद की सूरत पे ये कहा कि जनरल बिकियानी साहब, आप मौजूदा सूरत हाल में जो मुनासिब समझें वो कदम लें, हम आपको टोटल। ये तो 2008 की बात आप कर रहे हैं, उसके बाद तो ऑपरेशन कब हुआ? ऑपरेशन तो 2009 में हुआ। तो फिर वही उस वक्त ये कहा गया ना, सब उस वक्त मेरी बात सुनो ना। उसके बाद से भाईजान फिर जो लोग पकड़े वगैरह गए वो मुस्तकिल जो हैं, जिसमें मुस्लिम खान और कंपनी, और उनके उसके बाद फिर ये कि मिसिंग पर्सन्स का मामला जो अभी तक सिर्फ बलोचिस्तान तक था वो और वसी। तो अगर आप तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस को बाकायदा एक मसवदे की शक्ल में पास कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर तो आज भी पार्लियामेंटेरियंस ने राय दी है, काफी यानी इख्तिलाफी कौमी राय। असेंबली में तो इशू नहीं है। नहीं, कौमी असेंबली में तो पार्टी देखे, सेनेट में तो चले उनको दरपेश है कि अददी अक्सरियत नहीं होगी उनके पास, लेकिन नेशनल असेंबली में भी तो लोग उसको अपोज कर रहे हैं ना। आज देखें, आज बाकी तो छोड़े, इजाजुल हक साहब जो कि यानी वैसे जो है ना गवर्नमेंट के तादी शुमार होते हैं, वैसे भी उन्होंने तो खैर ह्यूमन राइट्स के लिए तो उनका बहुत ही काम है, बड़ी जद्दोजहद है उनकी। आपको एजाजुल हक साहब की तो बिल्कुल उनकी तो डीएनए में है। अच्छा, रुझान से काफी देर से कॉलर अपना लाइन पे हैं, देखते हैं कि वो किस पे किस मौजू पे बात करना चाहते। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, मेरे ख्याल में तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, नहीं, उस वक्त भी देखें, देखो अब एक पैराडाइम, अब तो उससे ज्यादा नुसरत साहब, अब तो एक एपीसी हुई है
اس اے پی سی میں سب نے مینڈیٹ دے دیا، اس کے بعد تو تو اب بھائی کوئی اس گنجائش- اے پی سی کی اکثریت آج ہی مولانا فضل الرحمان، مولانا سمیع الحق، سید منور حسن اور حتیٰ کہ عمران خان بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ریزورٹ یہ وہاں پہ اب آبادی ہے. کیا آخری بندے کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میں لاسٹ ان سے ریزارٹ کیا پوچھو، ہوتا؟ میں ٹھیک ہے، نہیں، تو میں تو کوئی تمہیں رپورٹ کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جو کوالٹیٹیو ڈفرنس آیا نا مشتاق صاحب، سوات آپریشن ہو گیا لیکن اس کے بعد لوگ جو سارے کے سارے گرفتار کیے گئے ان کا کیا کر رہا ہے وہ سمجھ نہیں آئی. وہ ڈیٹینشن سینٹرز میں پڑے رہے، کچھ ریہیبلیٹیشن کے لیے چلے گئے، اور جو لوگ پکڑے نہیں گئے وہ چلے گئے، اور اب تحریک طالبان کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ گئی، مولانا فضل اللہ. نہیں تو یہ دیکھیں قانون تو آلریڈی موجود ہے. یہ تو خیر آپ نے آپریشن کے بعد کی صورتحال، آپریشن کے دوران اس دوران آپ آپریشن بھی کریں. باقی تحفظ پاکستان آرڈیننس میں تو زیادہ چیز تو ہوا کہ آپ کتنے عرصے تک رکھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ 2-4 مہینے کسی کو بغیر کسی مجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے پیش کیے ہوئے رکھ سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا آپ کو گنجائش ہے. دوسرا ٹرائل کے حوالے سے ہے کہ آپ ٹرائل کس طرح کر سکتے ہیں. یہ تو بات کی نہیں ڈیٹیل ہے. ڈاکٹر صاحب، اس میں جو اہم بات ہوگی جو میری دانش میں جو لوگ کہیں گے، اور شاید میں بھی کوئی ہمدردی رکھے بغیر یہ بات کہنے پر مجبور ہوں گا، ایک پاکستان کے شہری کے طور پر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اختیار میں کہتا ہوں کہ پاس ہو گیا تحفظ سے جی پاکستان کا قانون بن گیا، دونوں ایوانوں نے ٹک کر کے منظوری دے دی. بٹ دا پوائنٹ از کہ کون کس وقت کس سٹیج کے اوپر یہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں مشتاق منہاس کو اب پکڑنا ہے اور بہت دنوں تک پکڑے رکھنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، کیا اس قانون کی آڑ میں ہم کوئی اور چیز یعنی موجودہ حالات کا سامنا کریں یا نہ کریں، لیکن اب 4-5 سالوں سے جو لوگ یعنی مسنگ ہیں، اگر اس کو بیک ڈیٹڈ آپ نے کور دینا ہے تو پھر سوالات اٹھیں گے، نہیں ایشوز بنیں گے. بالکل ایشوز بنیں گے. لیکن فرض کیا یہ تو ہماری جو قانون نافذ کرنے ادارے ہیں، پولیس ہے جو پکڑ کے ذمہ دار ہے. فوج تو آپریشن کرے گی، فوج کے پاس تو پکڑ کے وہ اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی، وہ آگے حوالے کرے. سوات میں لوگ کس کے پاس؟ سوات میں اپنا انہی کے پاس ہے. جی جی تھینک یو ویری مچ. جی اچھا، تو وہ اب وہ اس میں پولیس کے پاس دے دیں ان کو، ٹھیک ہے، جیلوں میں رکھیں، ان کو پتا ہو کہ کس نے کس کو پکڑا ہوا ہے، اس کے اہل خانہ کو پتا ہو، سارا وہ ڈیٹیلز ہو کہ ٹھیک ہے ہم نے پکڑ کے رکھا ہے، تفتیش تحقیق ہو رہی ہے، ان سے مزید کوئی نیٹ ورک پکڑے جا رہے ہیں. منہاس کو ساری خالی چیزیں کوئی ایسی بات نہیں. اکیلے پکڑنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیا؟ پھر مشتاق منہاس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ نصرت جاوید کہاں ہے، ہاں تو وہ پوچھے نا. اور نصرت جاوید کے ساتھ وہ جو ایک بندہ آتا تھا نا، اس کا نام کیا تھا، یہ اس کی فوٹو ہے، یہ کون ہے، یہ مشتاق کو بتانا ہوتا ہے. اب وہ جب آپ یعنی بہنوں بھائیوں سے ملا رہے ہوں، آرام سے گھر کی روٹی آ رہی ہو، اچھا امی جی اگلی باری آنا تو ذرا دال اچار بھی ہے، اچار بھی لے آنا، وہ والا نہیں ہوتا اس میں کام بھائی صاحب. نہیں ہوتا ہے. ویری ویری ڈیلیکیٹ ایشوز بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن چلیں اس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ کل اعتماد میں لے کے وہ کوئی لائے عمل نہ بنائیں، یہ بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کل لائے عمل ان کو دینا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ اچھا جی میں نے وہ لائے عمل ایک دیں گے نا، جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں وہی ریپیٹ کر دیں گے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، بس کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. بٹ میں بالکل یعنی اللہ کرے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگ جو سوچے ہوئے ہیں کہ جی بس یوں وزیر اعظم صاحب نہیں، اس اٹھیں طرح گے تو دیکھیں، اور کہیں گے عمران آپ خان تو- صاحب، خورشید شاہ صاحب، میں نے آپ کی بڑی تقریر سن لی، اب ایسا کرے 15-20 دن اطمینان کرے اور پھر 16ویں دن بات کیجئے گا، بتائیے گا دہشت گرد کہاں ہوتے ہیں. اس طرح کا واقعہ نہیں اس طرح کا واقعہ، اور اس طرح کا واقعہ ہو بھی نہیں سکتا. ہاں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پیرالل سسٹم چلایا ہوا ہے، جس نے مذاکرات کرنے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اب ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، ہاں وہ اس طرف کیونکہ ورنہ ہمارے جو ہے وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کہ ہمارا بس جی وہ بھی صاحب ختم ہو آپ نے تصحیح فرمائی زبان کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہرحال میں عرض صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امریکی افواج ساری کی ساری افغانستان سے نکل جائیں. جی چلے جائے. بالکل الحمدللہ.
साथ ही साथ अब हमारी हुकूमत ये भी कह रही है कि नहीं जी ऐसा भी ना करें कि वो जो पहले हुआ था कि रूसी चले गए, आप भी चले गए और बिल्कुल खल्ला पैदा हो गया, क्योंकि खल्ला पैदा हुआ मारा मारी हुई, वो अफगान ठीक है जी, हम फैक्शन। वो भी नहीं। अब एक बात जो हमें पता ही नहीं थी इस पूरे वाक़े में, नहीं वो तो दूसरा ये भी है ना कि आज मौलाना समीउल हक ने भी कहा जी है, मौलाना समीउल हक उन्होंने साहब कहा ने जी कि फरमाया कि जी सरताज अब तो अजीज एक नया और निकाह निकाह करने- होने जा रहा है, हाँ वो गए हुए निकाह सरताज शादी। अजीज। तो अब मैंने जो अभी तक हम समझते थे कि अफगानिस्तान में जो बेसिस वगैरह हैं वहां से बस ड्रोन उड़कर आते हैं और यहाँ पे, ठीक है ना। आज सर ये डेविड सांगर साहब हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी और बड़ी जबरदस्त इनकी हाल ही में किताब आई थी, ओबामा हाउ ही मेक्स डिसीजन कन्फ्रंट एंड कंसील, ठीक है, मुकाबला करो और छुपाओ, असल बात ना बताने दो। अब इस शख्स ने ये खबर लिखी है कि ये जो कारज़ई साहब कह रहे हैं, क्योंकि कारज़ई साहब ने कहा था ना मैं इस तरह नहीं मानूंगा, तो फिर ओबामा ने बड़क लगा दी थी कि ठीक है फिर हम जीरो ऑप्शन। क्या फिर इन्होंने ये कहा है कि जब से सदर ओबामा ने बड़क लगाई है कि जीरो ऑप्शन, कि ठीक है अगर कारज़ई दस्तखत नहीं करता तो हम सारी फौजें निकाल लेते हैं, उससे वो कहते हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो सारी की सारी हिल गई हैं, तिलमिला गई हैं, परेशान हो गई। क्यों कि एक तो वहां पे ड्रोन है, उनका ये है कि जी हमारे लिए बहुत आसानी उड़े, क्या वहां तक तो मामला छोड़ो, यानी मेरी मोटी अकल में भी आता है, ठीक। लेकिन इससे ज्यादा हम बात उन्होंने की कि असल जो परेशानी है वो ये है कि यहाँ पे ऐसे तैयारे हैं जो शुमाली वजीरिस्तान पे निगाह रखे हुए नहीं हैं, हाँ वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे निगाह रखे हुए हैं। और उसमें खदशा ये है कि बकौल इस कहानी के, बकौल इनके, कि इस वक्त पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी के साथ जिसका ये नहीं फैला, वो जो छोटे छोटे बना रहे हैं ना मिनिएचर्स, ठीक है, तुम्हारी जेब में भी होगा, मेरी जेब में भी होगा, टक हैंड ग्रेनेड बना देंगे हम, उनको कह रहे हैं कि उसको रोकना है, नहीं उसको चेक रखना है कि वो गलत हाथों में ना चला जाए पटाखा ना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो सारा हमने सिस्टम बना के रखा है, और बकौल उनके 2009 में ये पहली मर्तबा ये खौफ आया था कि ये अफवाह उड़ गई थी कि इस तरह का एक छोटा सा टुकड़ा जो है ये चोरी मोरी हो गया। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है बकौल इन्हीं साहब के कि कारज़ई को ये पता है कि अमरीकी ये अपनी सहूलत विड्रॉ करने को तैयार, को इतना उनके तो एकदम से हलचल मच जाएगी और वो ठीक है, वो और वो मच गई, तो उन्होंने कहा वो असल कोई में बार्गेनिंग चिप रखी हुई उन्होंने अपने पास। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो अमेरिका हमारे पे ये निकाह रखे हुए है, तो स्ट्रेटेजिक डायलॉग क्यों करने गए हैं सरताज साहब उनसे? उन्हें कहें हटाओ पहले, कहते थे अखबार। अच्छा और देखो किस मौके पे आई है ये खबर, देखें अखबार पढ़ के जब कोई सरताज साहब वहां, कोई मुल्कों के जो है ना वो मुल्कों के वज़रा, मुल्कों के सरबराहान, मुल्कों के वो अखबार पढ़ के, नहीं हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, वो ठीक है। बिल्कुल सही करते लेकिन हैं, हाँ। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ते, लेकिन मुसीबत ये है कि डेविड सांगर को ओबामा को पढ़ना पड़ता है। मैं ये नहीं कि मैं आपसे हाथ बांध नहीं चले ओबामा को पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो देखें एक ना, तो वैसे भी वो पढ़ते देखिए नहीं हैं ये अखबार। तो इसलिए गए हैं कि अच्छा जी जब वो खाली हो जाएगा तो पीछे उसकी जगह ये ना हो हमारे कोई दुश्मन और जाके बैठ जाए उधर, कोई उनके हवाले हो जाए तो हमारा क्या रोल होगा, फिर पश्तून एलिमेंट हैं, फिर नॉर्दर्न अलायंस है, फिर ये है, इस मौजूद पे बात नहीं करेंगे। ईरान भी मेरे ख्याल में इस बात पे मतलब बात करें या न करें मुझे इसका नहीं इल्म, लाहौर से कॉल ले लाहौर से कॉल ले लेते हैं, लेकिन ये है कि नहीं, हम आपने नहीं मैं नहीं बात नहीं की इस मौजूद पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, सर क्या हाल है, ठीक ठाक है सर? जी अल्लाह का करम, फरमाइए जी कौन सा बात कर रहे हैं? तो पहले आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतनी मालूमात देते हैं कि कोई हद नहीं माशाल्लाह। अच्छा जी मेहरबानी फरमाइए। हाँ अच्छा सर, ये बात है कि मैं रंग में जो अपने हमजा साहब का वाक़या है ना, वहाँ पर रियाज बिल्डिंग है, उसके अंदर एक आदमी ने कहा कि सारी चाबियां मुझे भेज दें, और उसके बाद उसने उसके 2 बेसमेंट निकाल के ना वो जगह भेज दी। आया कि वो जगह जो दुकानदार थे उनका हिस्सा था वो। ये रियाज बिल्डिंग जो ये मिशन है स्कूल रंग महल के सामने है। बिल्कुल सर वही बिल्डिंग। अच्छा भाईजान, जहाँ वो अड्डा होता था बस का,
وہ ریاض بلڈنگ تے پائی جا شباز شریف صاحب نو کہو نا دا کچھ کرو آپ بولتا کا کیا پاکستان اس پہ کیا کرے بہرحال چلے وہ لیکن انہوں نے اپنی بات کر دی تھی آپ نے اڈے آپ کی کیا ہیں؟ آپ کی بھی ویگنیں چلتی تھی اس اڈے سے او بھائی یہ مشن ہے اس کو رنگ محل میں پڑھا اچھا بس بالکل ٹھیک ہے وقت جو ہے نا وہ پروگرام کا ختم ہو چکا ہے ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس boltapakistan@.tv نصرت جاوید اور مشتاق بن کی جانب سے خدا حافظ Nestle Fruit of Vitals. Go Royal. Nestle, good food, good life.